بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلاۃ کے بعد گفتگو ابھی جاری ہے کتاب التوحید کی شرح کے سلسلے میں، اور آج 26واں اور 27واں باب، دونوں باب انشاءاللہ اس کے تعلق سے مختصر گفتگو سامنے آئے گی باذن اللہ. اور یہ باب بھی اپنے پچھلے ابواب کی طرح جادو کے ہی بعض انواع یا اس سے ملتی جلتی چیزوں کے بارے میں ہے. باب ہے باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، اور اس کے بعد کا باب ہے نشرہ کے بارے میں، اور وہ بھی جادو کے طریقوں میں سے یا قسموں میں سے ایک قسم شمار کیا گیا ہے. اور اگرچہ کہانت کو جادو کا نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس باب کو جادو کے بیان کے بعد اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جس طرح جادو کے کاموں میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، اسی طرح سے کہانت کے کام میں بھی شیطان سے مدد لی جاتی ہے، اور بغیر شیطان کے تعاون کے کہانت کا کام بھی ممکن نہیں ہے. یا اگر اس سے ایک درجہ نیچے آتے ہیں تو جو لوگ لکیریں کھینچتے ہیں یا ہتھیلیاں دیکھتے ہیں یا تاروں سے کچھ معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب تقریباً ایک دوسرے سے یہ چیزیں ملتی جلتی ہیں. اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ مناسب سمجھا کہ جہاں پر جادو کا حکم بیان کیا جا رہا ہے وہیں پر ان چیزوں کا حکم بھی بیان کر دیا جائے، تاکہ مسلمان اپنے عقیدے کے تئیں روشنی میں رہے. روشنی میں رہے، حق اور باطل کے درمیان وہ تمیز کر سکے، حق کو اختیار کرے اور باطل سے بچے. اور ہمیشہ شریعت کا یہی طریقہ ہے، انبیاء کرام سے لے کر اسلاف عظام تک، کرام تک، کہ وہ صرف ایک راستے کو اختیار نہیں کرتے کہ صرف خیر بتائے جا رہے اور شر سے لوگوں کو ڈرا نہیں رہے، شر نہیں بیان کر رہے، بلکہ ایک ساتھ دونوں چیزیں لے کر چلتے ہیں. خیر کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور شر کی باتیں بھی بتاتے ہیں. خیر کی باتیں بتاتے ہیں اس لیے کہ اس کو اختیار کیا جائے اور خیر حاصل کیا جائے، اور شر کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ اس سے دور رہا جائے اور اس سے نجات حاصل کی جائے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے شروع سے ہی، آپ نے دیکھا ہوگا جن بھائیوں نے ہمارے اس درس کو شروع سے پایا ہے، حاصل کیا ہے، کہ مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کے بارے میں بتایا، توحید کی فضیلت بتائی، شرک کے بارے میں بتایا، شرک کی مذمت بتائی، شرک کے اقسام بتائی، اور شرک کے اقسام میں سے ہی ایک جو قسم ہے وہ جادو ہے، اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. اور جادو ہی کے چٹے بٹے کی چیزیں یہ جو ہیں، یہ آج کے ان دونوں بابوں کے اندر بیان کی جا رہی ہیں. مؤلف رحمہ اللہ نے باب کے بعد حدیث نقل کی، فرمایا روا مسلم فی صحیحہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما لم تقبل له صلاة
40 یومن. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے عن بعض ازواج النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرہ میں سے، یعنی کسی زوجہ مطہرہ نے اس حدیث کو نقل کیا، بیان کیا ہے، روایت کیا ہے. اور دیگر روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ راویہ حفصہ بنت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما جمیعاً ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے. روایت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آئے، عراف کے پاس آئے اور اس سے سوال کرے کسی چیز کے بارے میں، اور جب وہ جواب دے دے تو اس کی تصدیق بھی کرے، یعنی اس کو سچ مان لے، اس کو سچ مان لے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کرے، تو لم تقبل لہ صلاۃ 40 یومن، اس کی 40 دن کی نماز وہ قبول نہیں ہوگی اللہ کے یہاں. یاد رہے یہ حدیث صحیح مسلم میں فصدقہ بما یقول کے کلمے کو چھوڑ کر کے مروی ہے. یعنی میں پہلے ترجمہ کر دوں اور اس کا تھوڑا سا مفہوم بتا دوں، پھر اس کا فرق آپ کو بتاتا ہوں میں، اور اسی طرح سے آگے کی روایتیں جو ہیں وہ بتاتا ہوں میں. یہاں پر ذکر کیا ہے؟ کاہن کا ذکر نہیں ہے، عراف کا ذکر ہے. اور کاہن، اور باب میں آپ نے دیکھا ہے کہ کاہن کے بارے میں باب باندھا گیا ہے، اور روایت جو نقل کی گئی ہے وہ عراف کے بارے میں، جوتشی جیسے ہم ترجمہ جو کر سکتے ہیں. اور اس سے یعنی کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے، بلکہ یہ ان دو کلمات کاہن اور عراف، یہ کہتے ہیں عربی زبان میں بڑی خوبیاں ہیں. انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ سے دو معنی لیا جاتا ہے، ایک لفظ سے دو معنی لیا جاتا ہے. جب وہ اکٹھا دونوں ذکر ہوں تو ان دونوں کا الگ الگ معنی ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہی کلمہ بولا جائے تو اس سے دونوں کا معنی مراد لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے اردو زبان میں بھی عربی زبان میں بھی فقیر اور مسکین کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. فقیر اور مسکین کہتے ہیں کہ اگر فقیر کا کلمہ صرف بولا جائے، صرف فقیر کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس میں فقیر اور مسکین کا دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. اگر اسی طرح سے مسکین کا کلمہ بولا جائے تو اس میں بھی فقیر کا معنی داخل ہے، دونوں معنی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن اگر جس طرح آیت الزکوٰۃ کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں پر اللہ رب العالمین نے دونوں کلمے کا ذکر کیا، تو علماء کہتے ہیں یہاں اب دونوں کے معنی کے اندر فرق ہو جائے گا. اور دونوں کے معنی کے اندر علماء نے جو بیان کیا ہے دونوں طرح کی بات، چونکہ کلمہ کافی ملتا جلتا ہے اس لیے دونوں طرح کی بات کی گئی. کیا کی گئی؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کا کام نہ چلتا ہو. اور اسی کے الٹا کہا گیا، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر وہ ہے جس کے پاس اس کی ضروریات پوری کرنے بھر کی آمدنی نہ ہو. تو دونوں، لیکن دونوں کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے. تو کہتے ہیں اگر فقیر بولا جائے گا تو اس میں فقیر اور مسکین دونوں مراد ہوں گے، مسکین بولا جائے گا تو فقیر اور مسکین دونوں مراد ہوں گے. لیکن اگر دونوں ذکر ہو جائیں تو پھر یہ درجہ بندی یہاں پر بیان کرنا ضروری. انہی میں سے یہ کلمہ یہ بھی ہے عراف اور کاہن. اگر صرف عراف کا ذکر ہو تو اس میں کاہن بھی مراد ہوگا، اور اگر صرف کاہن کا ذکر ہو تو اس میں عراف کا معنی بھی پایا جائے گا. لیکن اگر دونوں اکٹھا بولے جائیں تو پھر دونوں کو الگ الگ معنی کیا جائے گا. کیا معنی ہے دونوں کا الگ الگ؟ عراف کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو غیب کی خبر دے، غیب کی باتیں بتائے، لیکن اس میں شیطان کی مدد شامل نہ ہو، بلکہ وہ کیا کرے، اپنی کچھ ٹرک اور کچھ اندازہ اور کچھ
شعبدہ بازی اور کچھ وہ کرے، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر یہی کرے کہ دیکھو مجھے غیب کا علم ہے، دیکھو میں غیب کی باتوں کو بتا رہا ہوں، جانتا ہوں، مجھے علم ہے غیب کا، لیکن اس میں یہاں شیطان کی مدد شامل حال نہیں ہے۔ کاہن کون ہے؟ جو غیب کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں خبر دے، لیکن وہ کس کی مدد سے؟ شیطان کی مدد سے خبر دے، شیطان کی۔ اب وہ شیطان کی مدد وہی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں میرے بھائی یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین نے جنات کو انسان کے مقابلے میں کچھ اختیارات، کچھ صلاحیتیں زیادہ دے رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ایسے نارمل حالات میں اڑ نہیں سکتا ہے، لیکن شیطان اڑ سکتا ہے نا، اوپر جا سکتا ہے۔ ابھی ہم کو اوپر سے کوئی تصویر لینی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈرون کے ذریعے کیمرہ اوپر بھیجتے ہیں نا، لیکن جنات جو ہے وہ اوپر 200 میٹر اوپر اڑ کر کے اور بہت ساری چیزوں کو ایک ہی ٹائم میں کور کر سکتا ہے۔ اڑ کر شہر دمام سے ریاض بڑی آسانی سے بڑے مختصر وقت میں جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ملکہ سبا کا عرش آنکھ یہ پلک جھپکتے سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے دیکھا تھا، اس کو کون لایا تھا؟ جن۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان، یہ کاہن جو ہے، جب اس جن سے اپنا رابطہ بنا لیتا ہے، اس کی باتوں کو مان لیتا ہے، اس کی اطاعت کو قبول کر لیتا ہے، جو وہ کہتا ہے یہ ہر کام اس کا پورا کر دیتا ہے، تو وہ بھی بدلے میں کچھ نہ کچھ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ عراف جو ہے وہ اندازے سے یا کوئی بھی جو بھی اس کا طریقہ ہے، لیکن وہ غیب کی باتوں کو بتانے کی کم سے کم اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں، چاہے اس کی بات صحیح ہو یا غلط، اس سے قطع نظر۔ اور عراف کا معنی وہی ہے جو بندہ غیبیات کا خبر دے لیکن شیطان کی مدد سے دے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ عراف کا جو معنی ہے وہ اس معنی کے اندر شمولیت ہے۔ شمولیت کا مطلب، عمومیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب عراف بولا جائے گا تو اس میں کاہن اور عراف دونوں مراد ہوں گے، لیکن اگر کاہن بولا جائے گا تو اس میں عراف مراد نہیں ہوگا، پھر کاہن کا الگ معنی، عراف کا الگ معنی اپنے اپنے اعتبار سے۔ لیکن بہرحال معنی جو بھی ہو، دونوں کا معنی قریب قریب ہے اور دونوں ہی ڈھکوسلے باز ہیں اور دونوں ہی علم غیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ ایک شیطان کی مدد لیتا ہے اور دوسرے اپنی وہ چال بازیاں استعمال کرتا ہے، لیکن دونوں ہی گویا کہ علم غیب کا دعویٰ کون کرتے؟ یا علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ کوئی بھی بندہ جو علم غیب کا دعویٰ کرے وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ اس کی اتباع، اس کے پیچھے آنا، اس کی تصدیق کرنا، یہ ایک مسلمان بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی، من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آئے، جوتشی کے پاس آئے، مستقبل کی خبر دینے والے کے پاس آئے، ہتھیلیاں دیکھنے والے کے پاس آئے، نجومی کے پاس آئے، فسألہ، کچھ پوچھے، اور جب وہ کچھ بتائے تو اس کی تصدیق کرے، اس کے لیے پھر اس حدیث کے اندر سزا کیا ہے کہ 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 40 دن اور 40 رات، یعنی 5 نمازیں گویا کی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ سزا آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کی، کہتے ہیں یہ سزا اس بندے کی نہیں ہے جو اس کی تصدیق کرے، بلکہ یہ سزا صرف اور صرف اس بندے کی ہے جو کسی جوتشی کے پاس آ جائے، اس کے پاس جانے ہی کی سزا ہے۔ تصدیق کرنے کی سزا اس سے زیادہ بڑی ہے، اس کا انجام اس سے بڑا ہے۔ کیا ہے وہ آگے کی حدیث میں آ رہی ہے، اسی لیے کہتے ہیں فصدقہ بما یقول کا لفظ جو ہے وہ اس روایت کے اندر نہیں ہے، غلطی سے یہاں گویا کہ وہ ذکر ہو گیا ہے۔ دوسری روایت، وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذلک۔
دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ بہت ساری اس طرح کی چیزیں نا لائٹلی لے لیتے ہیں. ارے کیا ہوا, دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے. بہت سارے لوگ یوں ہی چلے جاتے. پہلے خاص طور پہ پہلے گاؤں میں اس طرح کے لوگ آتے تھے گھومتے تھے, تو یوں ہی گھر سے نکل کر ارے بھائی کیا بتا رہا ہے, چلو ذرا دیکھتے ہیں سنتے ہیں. نہیں, ایسے شیطانوں کے پاس یا انسان نما شیطانوں کے پاس جانا ہی ممنوع ہے شرعاً. تصدیق کرنا وہ ایک اور اوپر کا مرحلہ ہو گیا. صرف جانے سے ہی 40 دن اور 40 راتوں کی نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. اور خسارے کی بات یہ ہے کہ ہم سے ایک وقت کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, قضا کرتے ہیں. لیکن اس نماز کو بندے کو قضا بھی نہیں کرنا ہے, وہ پڑھے گا لیکن اللہ کے ہاں ان 40 دن کی نمازوں کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا ہے. تو اس کے دین کا بہت بڑا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہے, انسان کو اندازہ نہیں ہے. صرف یہ نقصان کیوں ہے, اس کے پاس جانے سے صرف تصدیق کرنے کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ہے, من اتا کاہنن, جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے, فصدقہ بما یقول, جو وہ کہے اس کی تصدیق کرے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ اس بندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب و سنت شریعت کا کفر کیا, انکار کیا. کتنی بڑی بات ہے, کافر شمار کیا گیا. اور یہاں پر کافر کے بارے میں علماء کرام کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, کون سا کفر مراد ہے. بعض علماء نے کہا یہ کفر دون کفر ہے, بعض نے کہا کہ یہ وہ کفر ہے جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. بعض نے کہا کہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہم کو اپنے طرف سے کوئی تعبیر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات جیوں کا تیوں ہم کو اس کا ترجمہ کر کے, اگر ہم اردو سمجھنے والے ہیں یا کسی اور زبان کے سمجھنے والے ہیں, عرب لوگوں کو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے, تو من وعن اس کو سمجھنا چاہیے. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے کفر کیا شریعت محمدیہ کا, تو ہم اسی طرح کہہ کے اس کے انجام کو اپنی زبانوں سے بیان نہیں کریں گے کہ یہ مخرج من الملہ ہے, دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو گیا یا نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اس بندے کے سلسلے میں فرمان ہے, وہ فرمان ہم لوگوں کو بیان کریں گے تاکہ لوگ اس انجام سے ڈرتے ہوئے کاہن کے پاس آنے سے گریز کریں اور پرہیز کریں. لیکن بہت سارے کبار علماء کرام انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کا ظاہری معنی جو ہے وہ اس سے مراد یہی کفر ہے جو کفر دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا کفر ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جادو کے بارے میں تو کسی عالم کو اختلاف نہیں ہے کہ جادو کفر ہے. جادو کے بارے میں کسی عالم کو اختلاف نہیں ہے کہ جادو کفر ہے, اور قرآن کا نص اس کے سلسلے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے سلسلے میں بڑے واضح ہیں. ٹھیک ہے, وہ کفر کیوں ہوا جادو؟ اس لیے کہ اس جادو کے عمل میں بندہ شیطان سے مدد لیتا ہے, اور شیطان اس وقت مدد کرتا ہے, یہ پکی بات ہے, جب بندہ شیطان کا کہا مانتا ہے, اس کی فرما برداری کرتا ہے. اور شیطان بندے سے کیا چاہتا؟ شیطان بندے سے اللہ کا کفر کرانا چاہتا, اللہ کے ساتھ شرک کرانا چاہتا ہے. تو جس طرح جادو کا عمل بغیر شرکیہ اعمال کے ممکن نہیں, اسی طرح کہانت کا عمل بھی بغیر شرکیہ اعمال کے ممکن نہیں ہے. تو دونوں کا انجام بھی ایک ہونا چاہیے. جادو اگر کفر ہے تو پھر کہانت بھی کفر سے باہر نہیں آ سکتا, کیونکہ دونوں کے اندر شیطان کا تعاون ہوتا ہے, اور اس کا تعاون بغیر کفریہ اور شرکیہ اعمال کے ممکن نہیں ہے. یہ ہے خلاصہ.
اس کے بعد میں وللاربعۃ والحاکم وقال صحیح علی شرطہما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 روایتیں ہو گئیں، 3 روایتیں ہو گئیں، اور تینوں میں الگ الگ باتیں ہیں جو ایک دوسرے کا مفہوم مکمل کرتی ہیں. سمجھ گئے؟ یہ تیسری حدیث میں کیا ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی عراف کے پاس یا کسی کاہن کے پاس آئے فصدقہ بما یقول، جو وہ خبر دے اس کی تصدیق کرے، اس کو سچ مان لے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس بندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی ہے، اسلام کی شریعت، اس کا کفر کیا، قرآن کا کفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کفر کیا. غور کیجئے ایک بار پھر، میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں. پہلی حدیث میں ہے عراف کا ذکر، اور وہاں پر ذکر ہے کہ 40 دن کی نمازیں قابل قبول نہیں، ٹھیک ہے. دوسری روایت میں ہے کاہن کا ذکر ہے، پہلے میں عراف کا ذکر تھا، دوسرے میں کاہن کا ذکر ہے، اور کاہن کی تصدیق کرنے کی بات کی گئی ہے، اور انجام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار لازم آتا ہے. کاہن کے پاس آنا. دوسری روایت میں عراف اور کاہن دونوں کا ذکر ہے، اور یہ بات ذکر کی گئی صرف یہاں آنے کی بات نہیں ہے، بلکہ آئے اور جو کچھ وہ کہے اس کی تصدیق کرے. تو تصدیق کرنے کا انجام یہاں بھی بیان کیا گیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ معلوم ہو گیا تینوں روایتوں کو ملانے سے کہ کاہن کے پاس یا عراف کے پاس صرف آ جانے کا، اس کے پاس آ کر اس کی باتیں سن لینے کی سزا یہ ہے کہ 40 دن اور 40 رات کی نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول اس بندے کی نہیں ہیں. یہ یوں ہی مذاق میں لینے والا میٹر ہے بھلا، لیکن کتنے لوگ ہیں، اور اس کا میرے بھائی ایسا نہیں ہے، شریعت کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یوں ہی اتنی بڑی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا. انسان کمزور ہے، شیطان اس کے ساتھ اس کا جو قرین ہے وہ لگا ہوا رہتا ہے. جب بندہ کوئی بھی چیز دیکھتا ہے جس سے اس کے عقیدے کے اندر تزلزل پیدا ہو، بطور خاص اگر کسی کاہن نے کوئی ایسی بات بتلا دی کہ وہ 99 جھوٹوں کے ساتھ ایک سچ تھا، اور وہی اس بندے کے سامنے سچ ظاہر ہو کر آ گیا، تو یاد رکھیں کہ اس کے دل کے کسی گوشے کے اندر اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی یہ بات بیٹھ جائے، تو کم از کم جو بیٹھا ہوا سچا عقیدہ ہے اس کے اندر شگاف پڑنے کا پورا خطرہ ہے. شریعت نہیں چاہتی کہ ہمارے صحیح عقیدے کے اندر کسی طرح کا دراڑ پڑے، کسی طرح کی لغزش پیدا ہو، کسی طرح کا تزلزل آئے. اس لیے شریعت نے کئی بار یہ مثال دی جا چکی ہے کہ شریعت جس چیز سے انسان کو منع کرنا چاہتی ہے، اس کے طرف آنے والے سبھی دروازوں کو شریعت بند کرتی ہے. اور یہ دروازہ شریعت نے مکمل طور پر بند کیا کہ کوئی بندہ کسی کے لیے درست نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جوتشی کے پاس، کسی مستقبل کا خبر دینے والے کے پاس. کوئی آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ڈھکوسلے باز مختلف شکلوں میں، نمازی، پرہیزگار، ٹوپی، داڑھی، جبہ، کبہ اور تسبیح، جیسے کہ پچھلے درس میں ہمارے کسی بھائی نے بتایا، اور کتنی ایسی چیزیں وہ اپنے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں کہ مسلمان سیدھے سادھے لوگ ان کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں. تعویذ لکھتے، بولتے ہیں ہم تو قرآن سے لکھتے ہیں، کہیں اللہ کا نام لکھ دیا، کہیں محمد لکھ دیا، کہیں کچھ لکھ دیا، اور اس کے بعد کتنے لوگ جو عقیدت سے تعویذ لکھوا کر پہنتے ہیں وہ کبھی کھولنے کی زحمت نہیں کرتے. یاد رکھیں،
کھولتے ہیں ہم اور آپ جیسے لوگ کہ اس میں کیا ہے. وہ لوگ ڈرتے ہیں جیسے صحیح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعویذ کی حقیقت کیا ہے. ان کو نہیں معلوم, وہ تو آنکھ بند کر کے پہن لیتے ہیں اور اس پر ان کا عقیدہ بندھا ہوا رہتا ہے کہ یہی تعویذ ہماری حفاظت کر رہا ہے, یا اس تعویذ کی کم از کم جو عقیدہ ہوتا ہے اس تعویذ کی وجہ سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے, بھئی ہم ماں کے پیٹ میں جب تھے تو کون سا تعویذ پہنے ہوئے تھے؟ اس اللہ نے ہماری وہاں پر اتنی خوبصورت تصویر دی ہم کو, حفاظت کی ہماری 9 مہینہ, خوراک کا انتظام کیا, پیٹ سے باہر آئے اس وقت اگر ایک چاول کا دانہ اس نوزائیدہ بچے کے پیٹ کے معدے کے اندر چلا جائے تو اس کا معدہ خراب ہو جائے. اللہ رب العالمین نے اس سچویشن میں اس کے لیے اتنی عمدہ غذا کا انتظام کیا جو اس کو پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ ملے. وہ اللہ بڑے ہونے کے بعد ہماری تعویذ کا محتاج ہوگا ہماری حفاظت کرنے کے لیے؟ کہاں گئی ہماری عقلیں؟ لیکن یاد رکھیں, جن معاشروں کے اندر ہم اس طرح کے دروس سے اکتا جاتے, بہت جلدی اکتا جاتے ہیں کہ مولوی صاحب تو روزانہ وہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور مولوی صاحب کو کچھ آتا نہیں. یاد رکھیں, جس معاشرے کے اندر یا جن معاشروں کے اندر توحید کی باتوں کو, شرک کی باتوں کو, ایمان کی باتوں کو, کفر کی باتوں کو, نفاق کی باتوں کو, شبہات کی باتوں کو اچھی طرح کھول کھول کر لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا جاتا, وہاں پر جہالت کی تاریکی کا غلبہ ہوتا. اور یاد رکھیں, جہاں جہالت کی تاریکی کا غلبہ ہوتا وہیں اس طرح کے شعبدے بازوں کو سیندھ لگانے کا موقع ملتا ہے. آپ دیکھ لیں ایسے معاشرے, مثال کے طور پر آپ سعودی عرب کا لے لیں, اور یہ مؤلف رحمہ اللہ جنہوں نے کتاب یہ لکھی ہے, یہ کتاب لکھی ہے, یہ کس معاشرے کو؟ ہندوستان کو دیکھ کر نہیں لکھا تھا, ہندوستان کو دیکھ کر نہیں لکھا تھا. یہ اسی سرزمین کے اندر پیدا ہوئے تھے, اسی سرزمین کے اندر توحید کے خلاف شرکیات اور بدعات کو منتشر پا کر پھر لکھا تھا یہ کتاب. یعنی یہ چیز جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے, نبی بنا کر بھیجے گئے, اس وقت جس طرح کفر اور شرکیات کی تاریکی, گھٹا ٹوپ تاریکی عرب کی سرزمین میں پھیلی ہوئی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی روشنی لے کر آئے تھے. اس کے بعد یہ اتار چڑھاؤ عقیدے کا یہ ہر قوم کے اندر, ہر معاشرے کے اندر آتا ہے. یہ ایک وقت تھا کہ یہاں بھی یہ الحسا کی زمین یا دمام کی زمین یا ریاض کی زمین یا یہ علاقے شرکیات اور بدعات کا آماجگاہ بن چکے تھے. یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا اور اللہ رب العالمین کے دین کی یہ روشنی پھیلانے کی ٹھان لی. تب اس طرح کی کتابیں تالیف کی کہ اس طرح کی کتابیں لوگ پڑھیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. تو آج جب اس کتاب کے اندر اور اس طرح کی جو بھی کتابیں لکھی گئیں قرآن کی روشنی میں, قرآن کی آیات پر مشتمل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل, جب وہ اسلام کی, خالص اسلام کی, توحید کی کرنیں یہاں پھیلیں, تو پھر شرک کی, ضلالت کی, گمراہی کی تاریکی چھٹنا شروع ہوئی. اور آج کے اس صاف ستھرے معاشرے میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ تعویذ لکھنے والے, مستقبل کی خبر دینے والے, کوئی یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کوئی جوتشی نظر آ رہا ہے؟ کوئی کاہن نظر آ رہا ہے؟ جبکہ انہی زمینوں پر ہر قبیلے کے لیے الگ الگ کاہن ہوا کرتے تھے. پچھلے درس میں بات گزر چکی ہے کہ ہر قبیلے نے اپنا خاص کاہن بنایا ہوتا تھا, اور اس سے جو یہ مستقبل کی باتیں اور چوری کی گئی ہوئی چیزیں اور بہت ساری چیزیں معلوم کرتے تھے. وہیں پر اپنے بڑے فیصلے بھی انہی کے پاس لے کر جایا کرتے تھے. ان کو کیا مانتے تھے؟ بہت بڑا عالم مانتے تھے. اور میں نے بتایا نا کہ وجہ کیا ہوتی تھی, جب ہم نہیں جانتے کہ وہ چند باتیں ہمارے پیچھے کی یا ہمارے آگے کی جب بتا دیتا تو ہمارے نزدیک وہ بہت بڑا, واقعی جس طرح علم غیب کا وہ دعویٰ کر رہا ہوتا اس کا دعویٰ ہمارے نزدیک سچ ہو جاتا ہے, اور پھر ہم اس کو
بجائے اس کے دجال مانے، بجائے اس کے کہ کذاب مانے، اس کو ہم ولی مان لیتے۔ تو جس معاشرے کے اندر بھی یہ خالص دین کی روشنی جتنی مدھم ہوگی، یہ شرکیات، یہ کفر و ضلالت کی تاریکی اتنی ہی گہری ہوگی، اور پھر ان شعبدہ بازوں کو اپنی چال بازیاں دکھانے کا اور پیٹ بھرنے کا اور دنیا کمانے کا اتنا ہی زیادہ موقع ملے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دین کی بات سیکھیں اور سکھائیں، اس میں بطور خاص یہ توحید کی باتیں سیکھیں اور سکھائیں، اس کی جزیات پر غور کریں۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں میرے بھائی، ہم کو معمولی لگتی ہیں، لیکن ان کا انجام اگر ہم دیکھیں، ان کے انجام پر غور کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باتیں ہمارے دین کی عمارت کو کھوکھلا کر دینے والی چیزیں ہیں، ختم کر دینے والی، ان کی بنیادیں ڈھا دینے والی چیزیں ہیں۔ کیونکہ ہمارے اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک سب سے اہم، جس کو ماسٹر پلر بول سکتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہی رہ گیا تو باقی رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 حدیثیں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی، جن کے اندر ایک میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو کسی عراف کے پاس آئے، صرف اس کے پاس جانے کی سزا یہ ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازیں 5 وقتہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد جو کسی کاہن کے پاس آئے یا کسی عراف کے پاس آئے اور اس کی کہی گئی باتوں کی تصدیق کر ڈالے، تو کفر بما انزل علی محمد، اس کا انجام یہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی سند سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے، لیکن وہ روایت مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے۔ لیکن موقوف روایت میں بھی جب صحابی اس طرح کی کوئی بات اہم کہتا ہے تو اس سے جو مرفوع روایتیں دیگر ہیں ان کی بھرپور تائید ہوتی ہے، اور یہ قرین قیاس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی طرح کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے بھی سنی ہوگی، اسی کی بنیاد پر اس طرح کی بات بتا رہے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے اگر ان کو ملا دیں تو جو 3-4 مسئلے سمجھ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہانت کا پورا شغل، یہ پورا سسٹم ہی شریعت کی روشنی میں باطل ہے، شریعت کی روشنی میں باطل ہے۔ چاہے کوئی مستقبل کی خبر دینے والا ہو، یا کوئی نجومی ہو، یا کوئی خط کھینچنے والا ہو، یا کوئی وہ چارخانے بنانے والا ہو، سمجھ گئے، یا شیطان کی مدد سے ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہو، یا آپ کے مستقبل کی خبر دینے والا ہو، آپ کا نصیب بتانے والا ہو، ہتھیلیاں دیکھنے والا ہو، ہتھیلی کی لکیریں دیکھنے والا ہو، اور جو بھی اس قسم کے اندر جو بھی باتیں شامل ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں باطل ہیں، باطل ہیں۔ یہ پہلا نمبر ہے۔ ان لوگوں کے پاس آنا، دوسرا مسئلہ، ان جیسے لوگوں کے پاس آنے سے ہی آپ کی 40 دن کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی اللہ کے یہاں۔ اور اگر آپ نے تصدیق کر لیا ان کی باتوں کی، تو آپ جب تک سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے واپس نہیں آ جاتے ہیں، اور توبہ کی تمام شرائط آپ کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، جب تک آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و سنت جو نازل کی گئی اس کے کفر کے مرتکب ہوں گے، اس کے کفر کے مرتکب ہوں گے۔ اور انہی باتوں سے ایک معاشرے کی ذمہ داری، ذمہ دار معاشرہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔ کس چیز کی ذمہ داری؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ذمہ داری۔ تو ضروری ہے
ایسے معاشرے والوں کے اوپر عمومی طور پر کہ اگر آپ کے معاشرے میں اس طرح کا بندہ کوئی پایا جاتا ہے اور آپ کو اس منکر کا ازالہ کرنے کی طاقت ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کے اس کام سے باز رکھیں، نصیحت کریں، توبہ کرنے کی ترغیب دیں، جو بھی جتن ہو سکے اس چیز کو، شرک اور کفر اور بدعت اور گمراہی اور ضلالت کے اس درخت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے آپ کے پاس جس طرح کی طاقت بھی میسر ہو آپ اس کو انجام دیں، ورنہ تو اس طرح کا درخت جب ایک بار ایک جگہ تناور ہو جائے گا تو اس کے پھر دوسرے درخت بھی پھیلیں گے اسی جیسے، اور پھر معاشرہ بگاڑ کی طرف رواں دواں ہوگا۔ دوسری روایت وعن عمران بن حسین مرفوعا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البزار باسناد جید۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور لیس منا کا مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرمائیں تو گویا کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج مانا جاتا ہے۔ من تطیر، جو تطیر کا کام کرے یعنی فال نکالنے یا بدفالی کا کام کرے یا اس کے لیے فال نکالنے کا یا بدفالی کا عمل کیا جائے، او تکہن، یا کہانت کا کام کرے یا اس کے لیے کہانت کا کام کیا جائے۔ اب اس کہانت کا کام کرنے والا تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ ایک بندہ دربار کھول کے بیٹھا ہے، دکان کھول کے بیٹھا ہے کہ ہاں میں مستقبل کی خبر دیتا ہوں، جس کو چاہیے آئے اپنی چوری کی گئی چیز کی خبر لے، مجھ سے پیسہ دے، نصیب کی خبر لے اور دنیا بھر کی باتیں۔ اور ایک بندہ جاتا ہے کہتا ہے ہاں یہ میری ہتھیلی ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ مجھے فلاں چیز میری چوری ہو گئی، آپ ذرا پتہ لگا کر بتائیں، تو پھر وہ پتہ لگاتا ہے اس کے کہنے پر اس کی چیز، تو یہ ہے کہ اس کے لیے کہانت کی جا رہی ہے، اس کے لیے مستقبل کی بات، اس کے لیے غیبیات کی تلاش یا غیبیات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ او سحر، یا کوئی بندہ جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے۔ ومن اتا کاہنا، جو بندہ کسی کاہن کے پاس آئے، فصدقہ بما یقول، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کرے، تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کتاب و سنت کا کفر کیا۔ یہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ورواه الطبرانی، امام طبرانی نے اوسط، ان کی 3 کتابیں ہیں، کبیر، اوسط اور صغیر، اوسط میں بیان کیا ہے حسن سند سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جس میں ومن اتا کاہنن کا ذکر نہیں بلکہ تطیر اور تکہن اور سحر کا ذکر ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عراف کون ہے؟ عراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں عراف کون ہے، یعنی عراف کا معنی مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کرنے کے لیے مزید ان کا قول نقل کیا ہے کہ عراف کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو کسی چوری کی گئی چیز کی جگہ یا کسی گمشدہ چیز کی جگہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے طریقے سے کچھ اس کے اپنے یعنی اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، یا جو بھی کام وہ کرتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو عراف کہتے ہیں، اور بات گزر چکی ہے اس لیے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ وقیلہ، اور یہ کہا گیا ہے کہ عراف کون ہے؟ هو الکاہن،
وہی کاہن ہے. یعنی بات گزر چکی ہے تقریباً، جو میں خلاصہ بتا چکا ہوں وہی خلاصہ ہے. یہ صرف مؤلف رحمہ اللہ نے اتنی باتیں ذکر کی ہیں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان باتوں کو ذکر کروں. وقیل هو الکاہن، کہتے ہیں کہ عراف کون ہے؟ وہی کاہن ہی ہے. اور کاہن کون ہے؟ هو الذي يخبر عن المغیبات فی المستقبل، کہ مستقبل میں غائب چیزیں، جیسے ابھی بہت زیادہ تہلکہ مچا ہوا ہے کہ کسی ہالینڈ کے خبر دینے والے نے ابھی جو زلزلے پچھلے دنوں میں واقع ہوئے ان زلزلوں کی خبر دے رکھی تھی. ٹھیک ہے، اگر اس کی کوئی بیس ایسی ہے کہ جو سائنٹیفک ہے، واقعی سائنٹیفک ہے، تجرباتی ہے، جبکہ دوسرے لوگ انکار کرتے ہیں ان کا، اگر کوئی سائنٹیفک بیس ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تجرباتی علم کا شریعت نے اقرار کیا ہے، یاد رکھیں، تجرباتی علم کا شریعت نے اقرار کیا ہے کہ آگ سے بندہ جل جاتا ہے نا، یہ تجربہ ہے. شریعت انکار کر سکتی ہے کیا؟ ہاں، لیکن یہ آگ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. یعنی سبحان اللہ، انسان غور نہیں کرتا ہے. میں نے کبھی ایسے صرف جس کو کہتے ہیں خاطرہ، دل میں بات آتی ہے کہ انسان کے لیے ہوا، آگ اور پانی، چھوڑ دیجئے کائنات کی اور باقی چیزوں کے بارے میں، ہوا، آگ اور پانی، کوئی انسان بھلا ان تین چیزوں کے بغیر اپنی زندگی کا تصور کر سکتا ہے؟ کسی بھی طرح سے. لیکن یہی تین چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے از حد ضروری ہیں، جن کے بغیر ہماری زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا، یہی تین چیزیں اللہ جب چاہتا ہے تو ہمارے لیے عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان الخالق، کتنا طاقتور ہے رب، اور کس طرح حکومت چلتی ہے اللہ کی. تو یہ آگ بھی یہ تجربہ ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے نہیں جلایا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال بات یہاں سے نکلی سی تجرباتی. لیکن اگر اس کا صرف وہ ڈھکوسلے سے اس کا تعلق ہے تو پھر جو یہ بات چل رہی ہے اسی باب کے تحت وہ بات بھی اس کی آئے گی. اور اتفاق سے وہ خبر میں کہیں میں موبائل میں دیکھ رہا تھا تو آج 7 تاریخ ہے نا، آج کی بھی اس کی خبر ہے کہ آج 7 تاریخ کو بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سارے انسانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہدایت فرمائے. بطور خاص ہمارے مسلمان موحدین مومن بھائیوں کی اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائے. وقیل الذی یخبر عما فی الضمیر، کہتے ہیں کاہن کس کو کہا گیا؟ کہتے ہیں جو دل کی باتیں بتائے. اب اس کا بھی دعویٰ کرنے والے کرتے ہیں نا، آپ کے من میں کیا ہم بتا دیں گے. وہ بھی کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، تھوڑا سا ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ یہ جو ہمارا قرین ہے نا، جو ہم کو ہر وقت وسوسے جو ڈالتا رہتا ہے، تو اگر ہم اس کے وسوسے میں کچھ آ گئے اور ابھی ہماری زبان سے کچھ نہیں نکلا ہے، کچھ ایسی حرکت سرزد نہیں ہوئی جس سے پتہ چلے کہ ہمارے دل کے اندر کیا وسوسے چل رہے ہیں، لیکن جو شیطان ہمارے دل کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے اس کو تو کچھ پتہ ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. اب یہ شیطان اپنے کسی شیطان بھائی کو، خاص طور پہ وہ جو کاہن ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اس کا شیطان اور اس کا شیطان کنیکشن مل گیا دونوں کا. ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے شیطان کا اور کاہن کے شیطان کا کنیکشن ملا ہوا ہے، لیکن ملا ہوا ہے. اب اس کے جو ہمارے دل میں کچھ کھلبلی جو چل رہی ہے، جو وسوسہ چل رہا ہے، وہ ہمارے شیطان نے اس کے شیطان کو بتا دیا، اس کے شیطان نے اس کے کان میں پھونک دیا اور اس نے کچھ باتیں بتا دی. 100 وسوسے چل رہے تھے، اس میں سے ایک بات سچی. او بھائی، یہ تو واقعی بہت جانکار ہے، دیکھو ہمارے دل کی بات اس نے بتا دی. اب اس کی عقیدت وہ جو بیٹھ جاتی ہے میرے بھائی، یہ آزمائش ہے جو بیٹھ جاتی ہے عقیدت. اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہو یا ایمان ہمارا ذرا پختہ نہ ہو تو اس طرح کا شبہ اگر دل میں بیٹھ جائے تو پھر جلدی نکلنے کا نام نہیں لیتا الا من رحم اللہ. تو بہرحال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عراف وہ ہے، کہتے ہیں عراف کیا ہے؟ اسم للکاہن والمنجم والرمال ونحوہم.
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جو پیچھے میں بتا چکا ہوں وہ ساری باتوں کو یہاں سمیٹ لیا. کہا عراف کون ہے؟ یعنی گویا کہ ایک عام معنی جو میں پہلے بتا چکا کہ یہ عام معنی میں شمار ہوتا ہے، وہی عام معنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا کہ کاہن کو بھی بولتے، عراف کو بھی بولتے، رمال کو بھی بولتے، اور یعنی طرح طرح کے جتنے بھی یعنی اس فیلڈ کے جتنے کھلاڑی ہیں وہ سب کے اوپر عراف کا نام دیا جا سکتا ہے. اور بھی باقی ہے. وقال ابن عباس فی قوم یکتبون ابا جد یا ابا جاد، وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، ابجد، حوز، یا ہو سکتا ہے جن لوگوں نے دینی پڑھائی نہیں کی ہو سکتا ہے زیادہ نہیں سنا ہو، لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے اس میں بولا جاتا ہے. اس کو تو ابجد نہیں معلوم ہے فلاں چیز کا، فلاں علم کا، تو اس طرح سے. لیکن یہ باقاعدہ ایک ابجد، حوز، حطی، کلمہ، شعفت اور کیا کیا یا تک ہے پورا. اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے اس کا تاش بنا کر کے بہت کھیلتے ہیں، ان کے نمبرات ہوتے ہیں وہ سب. وہ 786 جو ہے نا اور 92 یہ اسی علم سے آیا ہے، اسی علم سے آیا. بسم اللہ کے جگہ 786 کھانا شروع کر دیں، 92 اللہم صلی پڑھنے کی جگہ 92 ملے گا درود کا ثواب آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو بندہ میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس درود کے بدلے اس کو 10 نیکیاں، 10 رحمتیں دیتا ہے. 92 آپ رٹتے جائیں تو آپ کو درود کا ثواب ملے گا. تو پھر کیسے ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ لکھنے میں ہم بہت آرام سے 786 بھی لکھتے ہو، کاٹ کر کے نیچے 92 لکھ دیتے ہیں، درود بھی ہو گیا، صلاۃ بھی ہو گیا، ہے نا. وہ اسی علم سے آیا ہے. وَيَنظُرُونَ فِي النُّجُومِ، اور ستاروں میں دیکھتے ہیں. مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ جو ابجد حوض سے اپنا شغل کرتا ہے اور ستاروں میں دیکھتا ہے اور اس طرح کا کام کرتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیا مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ؟ آخرت میں کس کا حصہ نہیں ہوتا؟ کافر کا حصہ کوئی حصہ نہیں ہے. باقی ایمان والا ہے، گنہگار ہے، تو بھی ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا. لیکن وہ کافر اور مشرک ہی وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کے لیے آخرت میں کوئی نصیب نہیں، کوئی امید نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہے. یعنی اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ ایسا کام کرنے والا کافر ہے. تو بہرحال اسی کے ساتھ وہ باب ختم ہوا، اور انشاءاللہ میں جو اپنا ٹارگٹ رکھا تھا کہ 8:30 تک ختم کریں گے. دوسرا باب، یہ اگرچہ ایک مستقل باب ہے لیکن باتیں زیادہ نہیں ہیں اور پھر بھی میں اور مختصر کروں گا. باب ہے باب ما جاء فی النشرہ. باب ما جاء فی النشرہ. یہ بھی آپ کہیں گے یہ نشرہ ہے تو اس کو پھر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ نشرہ کا معنی جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ذکر کیا. نشرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کسی اس بندے کا علاج کرنا جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. اور ہم قریب کریں کہ اس ضمن میں ان کا ذکر کیوں کیا گیا، تو کہتے ہیں نشرہ کا جو معنی ہے کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا. جادو کا علاج جادو سے کرنا، یہ نشرہ ہے. عمومی طور پر جس بندے پر جادو کر دیا جائے، بیمار ہو جائے، باتیں آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ، تو اس کا علاج 2 طرح سے ممکن ہے. 2 طرح سے. ایک شرعی علاج ہے اور ایک غیر شرعی علاج ہے. شرعی علاج کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر رقیہ شرعیہ کریں یا مباح علاج. مباح مثال کے طور پر جادو کی وجہ سے اس کو بخار آ رہا ہے تو آپ
ایک کام کیا کر سکتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں اور جتنی بھی احادیث کے اندر دعائیں آئی ہیں معوذات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس طرح کی بہت ساری معوذات آئی ہوئی ہیں کتاب و سنت کے اندر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ معوذات ہی تو ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھ کر دم کیا جائے، اس کے اوپر رقیہ شرعیہ کے ذریعے علاج کیا جائے، یا مباح طریقے علاج اختیار کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرعی علاج ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ جادوگر کے پاس جائیں اور کہیں بھائی اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، ذرا تم بھی اپنا کھیل دکھاؤ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں پر میں نے جو غور کیا، وہ دو طرح سے وہ اپنا حربہ اختیار کرے گا، چلائے گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ جس شیطان سے اس کا رابطہ ہے، اس شیطان سے وہ اپنا کام کرائے گا اور کرا سکتا ہے، تو وہ شیطان تو پہلے بات گزر چکی ہے، فری میں تو نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یہاں پر اس پوائنٹ پہ بہت غور کرنے کی چیز ہے۔ اگر آپ اس طرح کے کسی معاملے کو لے کر کسی کاہن یا کسی جادوگر کے پاس جائیں تو بڑی آسانی سے کہتا ایک مرغا لے لو، فلاں جگہ جا کے ذبح کر دو، ہے کہتا کہ نہیں کہتا ہے؟ یہی وہ عمل ہے جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کون مانگ رہا ہے؟ دراصل یہ نہیں مانگ رہا ہے، یہ جس کے ذریعے کام کروانے والا ہے نا، یہ اس کی مانگ ہے، یہ اس کی مانگ ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ ایک مرغا ذبح کر دو، فلاں وقت میں کر دو، فلاں ایسے 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 ایسے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں، ابھی تو پولیس والوں کی رشوتیں بھی بہت بڑی ہو گئی ہیں نا، ابھی مرغا میں کام نہیں چلنے والا، مرغا تو ابھی گلی گلی میں ملتا ہے، لیکن پہلے مجھے یاد ہے بچپن میں، میری عمر اب تو ابھی 52 سال ہے تقریباً، یعنی 10-12 سال کی عمر کی بات، کہ بڑی مشہور بات تھی کہ پولیس والوں سے کوئی کام ہوتا تھا تو اے جا ایک مرغا لے آ پھر تیرا کام ہوگا، تو وہ جا کے گاؤں گاؤں میں، پہلے یہ فارم بھی نہیں ہوتے تھے، تو گاؤں گاؤں میں ڈھونڈتا تھا، جہاں اس کو اچھا سا مرغا ملتا تھا بڑا سا، وہ خرید کر لے جا کر اس سپاہی کو یا اس پولیس والے کو دیتا تھا، تو اس کا یہ وہی مرغا ہے، سمجھ گئے؟ یہ شرک کا ہے، یہ کفر کا ہے، اس کا مطالبہ ہے، شیطان کا مطالبہ ہے، اور جب ہم جا کر دیتے ہیں تو یہ شیطان خوش ہو جاتا ہے، تو خوش ہو کر کے جس کے اوپر جادو ہے، اگر وہ اس شیطان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے جو جادو کے ذریعے اس کے پیچھے لگایا گیا ہے، تو بھائی یہ زیادہ پہلوان ہے تو اس کا چلے گا وہاں پر، سمجھ گئے؟ اور اسی لیے کہتے ہیں اگر جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے تو جادو کے ذریعے قطعاً، ایک تو شرعاً، یہ تو یعنی کہ کفر اور شرک ہے، یہ نقصان، اس کی آخرت کا نقصان، اس کی دنیا کا بھی نقصان، کبھی یہ دونوں شیطان ٹکرا جاتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں تو غارت اور بیڑا غرق ہوتا ہے اس بندے کا جس کے ہم بھلائی کے لیے گئے تھے، دونوں لڑائی کے بیچ میں یہ پس جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کاہن یا جادوگر اور جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یہ دونوں مل کر اس شیطان کو خوش کرتے ہیں اپنے بعض اعمال کے ذریعے، پھر یہ شیطان ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کبھی کام ہوتا ہے اور کبھی کام نہیں بھی ہوتا ہے بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا میرے یعنی ایسے ہی دماغ میں آئی ہے یہ بات، پتہ نہیں علمی حقیقت، لیکن جو سسٹم ہے دنیا کے معاملات کا، اس سسٹم سے میرے دل میں بات آئی، واللہ عالم کہاں تک صحیح، کہ ہو سکتا ہے یہ جادوگر، یہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے، اگر اس شیطان سے بھی اس کا تعلق ہے، اس شیطان سے بھی اس کا تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے اپنا دوسرا شیطان اس سے کام کروانے کے بجائے
اسی کو کچھ لے دے کر اسی سے کام چلا لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رشوت خور تو رشوت خور ہی ہوتے ہیں نا بھائی، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وہی پولیس والا تو ہے، مقدمہ دونوں کا ہے، ادھر کا ہے ادھر کا ہے۔ اس نے 5,000 دیا تو کہا ٹھیک ہے تم سچ پہ ہو، اس نے جا کے 10,000 دے دیا تو کہا نہیں تم غلطی پر ہو، یہ بندہ سچ پر ہے۔ اس نے 20,000 دیا تو کہا نہیں تب تم بھی غلطی پر ہو، اب یہ سچ بھی ہو گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ اب اگر یہ شیطان جو اس کے اسی طرح کا اگر رشوت خور ہے تو اس نے ایک مرغہ دیا تھا تب اس کا کام ہوا تھا، یہ کہے ہم تم کو بکرا دے دیں گے بھائی، غیر اللہ کے لیے ہم بکرا دے دیں گے، تو کہے گا ٹھیک ہے بکرا دو، ہم چھوڑ دیں گے، ہم تمہارے فیور میں کام کریں گے۔ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پتہ نہیں، میرے دل میں بات اسی طرح آئی ہے، ممکن اللہ عالم، یہ یعنی عالم الغیب ہے، یہ غیبیات کی دنیا ہے، لیکن چونکہ اس طرح کا معاملہ ممکن ہے اس لیے ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا ایک ہتھ کنڈا ہو، اللہ عالم۔ بہرحال مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرہ فقال ہی من عمل الشیطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے یا شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ صحیح بخاری کے اندر قتادہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابن المسیب سے کہا کہ رجل بہ طب، ایک بندہ ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اب جادو کا اثر بہت اثر ہوتا ہے، ان میں سے ایک اثر آپ جانتے ہیں میاں بیوی کے درمیان تفریق کی بھی بات ہوتی ہے، ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر صاحب وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کی رغبت کھو بیٹھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں جادو کا اثر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بندے کے سلسلے میں یحل عنہ او ینشر، کیا ایسے بندے کے جادو کا علاج جادو کے ذریعے کیا جا سکتا یا اس کا علاج کیا جا سکتا؟ تو کہتے ہیں لا باس، یعنی ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ان کی یہاں پر درست نہیں ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے ان کی رائے یہاں پر ذکر کی ہے، لیکن سبھی علماء اس بات کے خلاف ہیں کہ اگر جادو کا علاج جادو سے کیا جا رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بعینہ ہی اسی طرح شرک اور کفر ہے جس طرح جادو شرک اور کفر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا علاج دوسرے طریقے سے رقیہ شرعیہ کے ذریعے، مباح علاجات کے ذریعے کیا جا رہا ہے تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح سے وروی عن الحسن انہ قال لا يحل السحر الا ساحر، دیکھیے یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جادو کو جادوگر ہی کھول سکتا ہے، تو اس کا مطلب اگر آپ جادوگر کے پاس جادو کھولنے کے لیے جائیں گے تو وہ اپنی کیا دکھائے گا؟ جادوگری ہی دکھائے گا، کچھ اور نہیں دکھائے گا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں النشرۃ حل السحر عن المسحور، کہتے ہیں جس پر جادو کیا گیا ہے جادو کے اثر کو ختم کرنے کو نشرہ بولتے ہیں، وہی نوعان، جو میں نے آپ کو بتایا وہی دو باتیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو حل بسحر مثل، یعنی جادو کو حل کیا جائے، جادو کا حل نکالا جائے اسی کے مثل جادو کر کے، وہو الذی من عمل الشیطان، بات گزر چکی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شیطان کا کام ہے، وعلیہ یحمل قول الحسن، اور یہی اسی بات پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول محمول کیا جائے گا۔ فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ، کہتے ہیں کہ جس پر جادو کیا گیا اور جو جادو کرنے والا دونوں مل کر اس شیطان کو خوش کرتے ہیں تو یہ شیطان ان کے لیے کام کرتا ہے اور مسحور جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ النشرۃ بالرقیہ والتعوذات والادویہ والدعوات المباحہ فہذا جائز، یہ ملخص ہے، یہ خلاصہ ہے اس باب کا کہ دوسرا طریقہ کیا ہے نشرے کا، کہ آپ معوذات کے ذریعے، آیات کے ذریعے، مباح دعاؤں کے ذریعے، مباح علاج کے ذریعے اس کے جادو کا علاج کریں، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا درس اسی کے ساتھ واضح ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، فقہ فی الدین عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں
تا حیات توحید کے راستے پر گامزن رکھے، سنت کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي